السلام علیکم، میرا اسم محمد عثمان حامد اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے آئلر ڈائیگرام۔ اسے یولر ڈائیگرام بھی کہتے ہیں، آئلر ڈائیگرام بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک اسپیسیفک ٹائپ کی ڈائیگرام ہے، جیسے ہم نے وین ڈائیگرام کو ڈسکس کیا تھا، اسی طرح سے لیونارڈ آئلر نے یہ ڈائیگرام پیش کی تھی، اور اس کا مقصد کسی بھی آرگیومنٹ کی ویلیڈیٹی چیک کرنا ہے کہ کوئی آرگیومنٹ ویلڈ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم یہ ڈائیگرام یوز کرتے ہوتے ہیں۔ اس ڈائیگرام کو لے کر ہم 4 طرح کے کیسز ڈسکس کر سکتے ہیں۔ پہلا کیس ہے آل ویلیوز، آل پیز اینڈ کیوز، مینس ٹو سے دیٹ کہ اگر آپ کے پاس پریمائز اور جو فرسٹ پریمائز اور سیکنڈ پریمائز، میں پہلے آپ کو ترتیب بتاتا ہوں۔ ہم کیا کریں گے، ہم 2 سٹیٹمنٹس کو کمبائن کریں گے، ان میں ایک سٹیٹمنٹ فرسٹ پریمائز کہلائے گی، دوسری سٹیٹمنٹ سیکنڈ پریمائز کہلائے گی۔ مطلب ہمارا پہلا مفروضہ اور پھر دوسرا مفروضہ یہ فرض ہوگا، اور اینڈ پہ ہمیں کنکلوژن ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں یہ ہوگا کہ آل پیز اینڈ کیوز مینس ٹو سے دیٹ کہ ہمارے پاس اگر اسٹیٹمنٹ میں پہلی اسٹیٹمنٹ میں آل کا ذکر ہوگا، وہ لفظ آل کا ذکر ہوگا، جیسے یہاں آیا کہ آل کالج کورسز آر فن، آل کا ذکر ہوگا، اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس فرسٹ پریمائز اور سیکنڈ پریمائز یہ یوز کر کے اپنا کنکلوژن کو یہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہوں گے، اور کنکلوژن کو سیٹسفائی کریں گے کہ کنکلوژن اس بات کو بالکل صحیح جو ہے وہ فلفل کرے گا۔ تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس آرگیومنٹ ویلڈ ہے۔ اس طرح دوسرا کیس ہوتا ہے نو پیز اینڈ نو کیوز۔ اب یہ جب ایگزامپل کریں گے تب آپ کو باتیں کلیئر ہوں گی، لیکن ہم فی الحال ٹائپس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ میں آل پیز اینڈ کیوز، یعنی کہ دونوں پریمائز جو ہیں ان میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، اور آل سٹیٹمنٹ کے اندر لفظ آل کا ذکر ہو۔ دوسرا ہوگا اسٹیٹمنٹ کے اندر نو کا ذکر ہوگا کہ آپ کے پاس جو جب آپ گرافک بنائیں گے تو کامن پوائنٹ ہوگا ہی نہیں، دو ڈفرینٹ، جہاں 2 چیزوں کا ہم کمپیریزن کریں گے تو 2 ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی، ان میں کچھ انٹرسیکشن یا ان میں کچھ کامن ہوگا ہی نہیں۔ تیسری اسٹیٹمنٹ ہوگی سم پیز آر کیوز، مینس ٹو سے دیٹ کہ کچھ نہ کچھ جو ہے دونوں اسٹیٹمنٹ کے اندر کامن ہوگا۔ اور چوتھی اسٹیٹمنٹ ہوگی سم پیز آر ناٹ کیوز، مینس کہ آپ کے پاس یا مکسنگ ہو سکتی ہے دوسرے اور تیسرے کیس کی، کہ آپ کے پاس پریمائز جو ہیں وہ کچھ ان میں کامن ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، آپ مکسچر بھی ان کا یوز کر سکتے ہیں۔ مینلی آپ کے پاس 3 طرح کی اسٹیٹمنٹ ہوں گی، آل ویلیوز، دیر از نو ویلیو ہیونگ کامن، سم تھنگ کامن، یہ اس ٹائپ کا ہوگا۔ باقی پھر ان کا مکسچر جو ہے ہم 4تھ کیس میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کو لے کے جب ایگزامپلس کریں گے تب آپ کو کلیئر ہوگا۔ پہلی ایگزامپل ہم آل کیس والی ڈسکس کرتے ہیں۔ یوز این یولر ڈائیگرام ٹو ڈیٹرمائن ویدر دا فالوئنگ آرگیومنٹ از ویلڈ اور انویلڈ۔ ہم نے آئلر ڈائیگرام بنانی ہے اور ویلیڈیٹی چیک کرنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ سب سے پہلے پہلی اسٹیٹمنٹ کا ایک سرکل بنائیں گے، آل کالج کورسز آر فن۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے تمام کالج کورسز جو ہے ان کا ایک سرکل بنا دیا، آل کالج کورسز آر فن، فن کالج کورسز کا ایک ہم نے نا بڑا سرکل بنا دیا۔ دوسرا پریمائز ہمارا کیا ہے، دس کورس از اے کالج کورس، دوسرے پریمائز کا ہم نے سرکل بنا دیا کالج کورس والا، ایک بنایا فن کورس، دوسرا بنایا کالج کورس، اور چونکہ یہ کالج تھا تو ہم نے اسے ان سائڈ ڈرا کر لیں کیونکہ یہ کالجز والے کورسز کے اندر ہی آ رہا تھا۔ اب یہ 2 ہمارے پاس ہائپوتھیسز ہیں۔ اب تیسرا کنکلوژن کیا ہے، دس کورس از فن۔ اگر تو یہ پچھلی 2 باتوں کے ساتھ ریلیٹ کر گیا تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس دیا گیا آرگیومنٹ ویلڈ ہے، اور اگر ریلیٹ نہ کیا تو آرگیومنٹ ویلڈ نہیں ہوگا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں، بعد میں اس کی ڈائیگرام بنائیں گے۔ اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں جی، تمام کالج کورسز جو ہیں یہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، یہ بات ہم نے کی۔ یہ والا کورس لائک میتھمیٹکس، یہ ایک کالج کورس ہے، تو یہ والا کورس دلچسپ ہوگا۔ کیا یہ پچھلی 2 باتوں کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے؟
پہلے بات ہم نے کی کالج کورس دلچسپ ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس ایک کالج کورس ہے تو یہ بھی دلچسپ ہے. یہ چونکہ پچھلی یہاں صرف آپ کے وہ جو کہہ لیں کہ ایک ریزننگ یوز ہوگی، کنسیپٹ یوز ہوگا، تو آبویسلی کالج کورس فنی ہوتے ہیں، دلچسپ ہوتے ہیں، اور یہ کالج کورس ہے اور یہ آگے ہم نے بتا دیا یہ بھی دلچسپ ہے، تو ایز اے ہول ہم بتائیں گے کہ یہ آپ کے پاس آرگیومنٹ ویلڈ ہے. اس کی ویلیڈیٹی آئلر ڈائیگرام کے ذریعے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پہلی اسٹیٹمنٹ کے ایک سرکل بنائیں گے. فنی کالج کورسز کو ہم نے جو ہے وہ بولڈ سرکل سے شو کر دیا. اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ جسٹ کالج کورسز چونکہ فنی ہو یا نہ فنی ہو وہ اسی کے اندر ہی آ رہا ہے، تو یہ کالج کورس ہم نے اس کے اندر ڈرا کر دیا. اب تیسرا ہم نے کنکلوژن ڈرا کرنا ہے. دس کورس از فن، یہ کورس فن رکھتا ہے اور یہ کالج کورس ہے، تو یہ اگر تو اس ڈائیگرام کے ان سائڈ ڈرا ہو گیا، اس کے اندر ڈرا ہو گیا، تو اس صورت میں آپ کہیں گے کہ یہ آپ کے پاس آرگیومنٹ ویلڈ ہے. اگر یہ اس سے ہٹ کے بنا تو آرگیومنٹ کی ویلیڈیٹی نہیں رہے گی. تو یہ چونکہ اس نے آرگیومنٹ کو سیٹسفائی کیا اور ڈرا بھی اسی سرکل کے اندر ہماری مین اسٹیٹمنٹ کے اندر ہو گیا ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے یہ جو میں نے سی کا نام دیا ہے، تو یہ کورس جو ہے آپ کہیں گے کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ویلڈ ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں تب آپ کو کلیئر ہوگا. Use an Euler diagram to determine whether the following argument is valid or not. All liar drive BMWs. تمام لائرس جو ہیں وہ BMWs ڈرائیو کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے تمام لائرس کی جو BMW کے ڈرائیور ہیں اس کو ایک بڑا سرکل بنا لیتے ہیں جی، بولڈ سرکل بنا دیا. سوزان از اے لائر، سوزان لائر ہے تو وہ الگ بات ہے BMW ڈرائیور ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم اسے سوزان کو جو ہے وہ ایک لائرس والے سرکل کے اندر لے آتے ہیں. سوزان ڈرائیو اے BMW، سوزان BMW ڈرائیو کرتا ہے، تو دیکھ لیتے ہیں جی BMW ڈرائیو کرتا ہے تو یہ اسی کیس کے اندر آ رہا ہے، تو یہ ہم نے اسی کیس کے اندر اسے جو ہے یہ لائر بھی تھا اور BMW ڈرائیور بھی ہے، تو یہ اس پوری بات کو پچھلے دو پریمائزز کو سیٹسفائی کر رہا ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ آرگیومنٹ آپ کے پاس ویلڈ ہے. دا فالوئنگ الگ ڈائیگرام شو دیٹ آرگیومنٹ از ویلڈ، کیونکہ وہ اسی کے انسائڈ جو ہے ہم نے وہ جو اسپاٹ ڈالا ہے، ڈاٹ سا ڈالا ہے سوزان کے نام سے کالا، تو یہ چونکہ اسی سرکل کے اندر ڈرا ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس آرگیومنٹ ویلڈ ہے. ویسے بھی بات سے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ تمام وکیل اگر BMW کو چلا لیتے ہیں، سوزان بھی ایک وکیل ہے اور وہ BMW چلا لیتا ہے، تو ٹھیک ہے جی وہ اس آرگیومنٹ کو فلفل کر رہا ہے، اس کا آرگیومنٹ ویلڈ ہوگا. ٹھیک ہے جی. یوز این ایلر ڈائیگرام ٹو ڈیٹرمائن ویدر دا فالوئنگ آرگیومنٹ از ویلڈ اور انویلڈ. سم آل والا آپ کو سو کلیئر ہو گیا ہوگا. سم کی طرف آتے ہیں. سم امپریشنسٹ پینٹنگز آر رینوئرس. کچھ پینٹنگ جو ہیں وہ رینوئرس ہیں. ہم نے پینٹنگ والے کو ایک سرکل بنا دیا، بولڈ سرکل. ڈانس ایٹ بوگیوال از این امپریشن پینٹنگ. جو یہ امپریشنل پینٹنگ ہے ڈانس ایٹ بوگیوال، اس کو ہم نے ایک اور پینٹنگ کا نام دے دیا. اب ڈانس ایٹ بوگیوال از اے رینوئر، تو بوگیوال کا ڈانس جو ہے وہ رینوئر ہے، اسے ہم جب ڈرا کریں گے تو رینوئر اس کے اندر آنا چاہیے، تو ہم نے اسے اس شیپ کے اندر جو ہے وہ ڈرا کر لیا. اب ہم اس کی ویلیڈیٹی دیکھتے ہیں. Euler diagram in figure 1 illustrate the premise that some impressionist painting are renoirs. یہ ہم نے رینوئرس والے کو بولڈ کر کے سرکل بنا دیا. Let D represent the painting dance at Bougival. D ہم نے کہا کہ پینٹنگ ڈیس ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ جو ہم دوسرا سرکل بنایا ہے نا، اس کے اندر D کو ڈرا کر لیا. ٹھیک ہے جی. Also figure 3 show that D can be placed in one of two region. دو ریجن اس کے بنائیں تو اس کی دونوں پاسبلٹیز ہیں. ہم
ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب سم ورڈ کا ذکر آئے گا نا اس صورت میں آپ نے 2 سرکل بنانے ہیں، ایک سرکل کو بولڈ کرنا ہے اور ایک سرکل جو ہے وہ چونکہ اس میں کچھ ایلیمنٹس انوالو ہو رہے ہوں گے تو اس کی پاسبلٹی دوسرے والی بھی کہ نہ ہونے والی پاسبلٹی کو ذرا جو ہے آپ نے کم رنگ استعمال کرتے ہوئے اسے جو ہے گرے ٹائپ سرکل اس کا بنا دینا ہے آف کلر میں۔ اس کے بعد تیسری سٹیٹمنٹ آپ جو ہے وہ تیسری سٹیٹمنٹ کی دونوں پاسبلٹی چیک کرنی ہے۔ اگر تیسری سٹیٹمنٹ ایمبیگوٹی یا ابہام کو شو کر رہی ہوئی، ایمبیگوس ہوئی کہ یہ ہونے والی چیز میں بھی آ سکتی ہے اور نہ ہونے والی چیز میں بھی آ سکتی ہے، جب آپ کی سٹیٹمنٹ کے اندر ایمبیگوٹی آ جائے گی تو اس صورت میں آپ کہیں گے کہ آپ کے پاس آپ کا جو آرگیومنٹ ہے وہ انویلڈ ہوگا۔ اب ہم نے تیسری بات کہ بوگی وال کے اندر جو ڈانسر ہیں یا ڈانس ہو رہا ہے وہ رینیور ہے، ہم نے وہ پاسبلٹی چیک کرنی ہے۔ جب ہم نے وہ پاسبلٹی نکالی، ڈرا کی، اسے ڈی کا نام دیا تو وہ بولڈ سرکل ہونے والے میں بھی آ رہی تھی اور ڈانس نہ ہونے والے میں بھی آ رہی تھی، دونوں طرح اس کی پاسبلٹی ڈرا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس صورت میں آپ کہیں گے کہ یہ چونکہ ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ ہے، ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ کو ہم انویلڈ کہیں گے۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ نو پرائم نمبر آر نیگیٹو۔ اب جب نتھنگ کا ذکر ہوگا تو بھی سرکل تو 2 ہی بنانے ہیں، ہونے والے سرکل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ ایک سرکل کے اندر دوسرا ڈرا کر دیتے ہیں۔ جب سم کا ذکر ہوگا تو اس صورت میں آپ کچھ کامن انوالو کروائیں گے، اور جب نتھنگ کا ذکر ہوگا تو بالکل ٹوٹلی ہیونگ نو کامن پوائنٹ 2 ڈفرینٹ سرکل آپ ڈرا کریں گے۔ نو پرائم نمبر آر نیگیٹو، کوئی بھی پرائم نمبر نیگیٹو نہیں ہوتا۔ ہم نے سپوز کر لیا کہ نیگیٹو نمبرز، پرائم نمبرز جو نیگیٹو نہیں ہوتے آبویسلی ان کو ہم نے بولڈ کر کے مین سٹیٹمنٹ کو بولڈ سرکل کی صورت میں لکھ لیا، دیٹ وی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نمبر 7 از ناٹ نیگیٹو، ناٹ نیگیٹو والی کنڈیشن کو ہم نے آف کلر میں ایک سرکل بنا لیا۔ نمبر 7 از اے پرائم نمبر، نمبر 7 از اے پرائم نمبر۔ جب ہم نے مین سٹیٹمنٹ، یہ مین سٹیٹمنٹ ہے، یہ کنکلوژن جو ہے، جب کنکلوژن ہم نے ڈرا کیا تو وہ تو جو ہے وہ نیگیٹو نمبر میں آ ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس صورت میں ہم نے کہا کہ ہمارے پاس اس نے چونکہ پچھلی دونوں باتوں کو سپورٹ نہیں کیا تو یہ ہمارے پاس انویلڈ آرگیومنٹ ہوگا۔ دیکھیں پہلی سٹیٹمنٹ تھی نو پرائم نمبر آف نیگیٹو، کوئی بھی پرائم نمبر نیگیٹو نہیں ہوتا۔ 2 سٹیٹمنٹ ہے، ایک پرائم نمبر، ایک نیگیٹو ہونا۔ ہم نے نیگیٹو ہونے کا الگ سرکل بنا لیا اور پرائم نمبر کا الگ سرکل بنا دیا۔ نمبر 7 از ناٹ نیگیٹو، ٹھیک ہے جی، وہ ناٹ نیگیٹو ہے تو وہ پرائم میں آ جائے گا، ناٹ نیگیٹو ادھر تو ڈرا ہوگا نہیں، بٹ 7 از اے پرائم نمبر، وہ اگلے پرائم نمبرز کے اندر ڈرا ہوگا۔ تو ہماری سٹیٹمنٹ تو یہ تھی کہ وہ پچھلی دونوں باتوں کو سپورٹ کرتا، ٹھیک ہے جی۔ جب ہم نے اسے ڈرا کیا تو وہ نمبر 7 از اے پرائم نمبر، وہ پرائم نمبرز کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے فرام دا گیون پریمائز وی کین کنکلوڈ دیٹ 7 may or may not be prime number, thus argument is invalid۔ پچھلی اسٹیٹمنٹ کو وہ سپورٹ نہیں کر رہا تھا اس لیے وہ انویلڈ کے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس سے آگے پھر وہ مکس ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے گا، مکس اسٹیٹمنٹس کو پراپرلی چیک کر لیجئے گا، تو ان کو بھی اس میں کچھ ایک آدھ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ لائک آل فرائڈ فوڈز آر گریسی، آل فرائڈ فروٹس آر گریسی۔ ہم نے فرائڈ فروٹس کو جو ہے ایک سمپل سا سرکل جو اندر بالکل انسائڈ ڈرا کیا ہے وہ بنا دیا۔ آل گریسی فوڈز آر ڈیلیشیس، اسے ہم نے ایک ڈیلیشیس یا گریسی فوڈز جو ہیں ان کا الگ سے باہر والا سرکل بنا دیا۔ آل ڈیلیشیس فوڈز آر ہیلدی، ہر ڈیلیشیس فوڈ ہیلدی ہوتا ہے۔ آل فرائڈ فوڈز آر ہیلدی، یہ ہم نے اس کو ایز اے ہول بڑے سرکل کا نام دے دیا۔ اب یہ چونکہ ساری آرگیومنٹس کو فلفل کر رہا تھا اور سارے ایک ہی سرکل کے اندر آ رہے تھے، مطلب ہر بات دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے، اور ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس کنکلوژن بھی جو ہے پریویس اسٹیٹمنٹس کو سیٹسفائی کر رہے، تو اس لیے آپ کہیں گے کہ آپ کے پاس دیا گیا آرگیومنٹ ویلڈ ہے۔ اگر مین کنکلوژن جو آپ کا آنسر ہوتا ہے پچھلی 2 اسٹیٹمنٹ کو فلفل نہ کرے تو آرگیومنٹ انویلڈ، اگر کرے تو آرگیومنٹ ویلڈ ہوگا۔ باقی آپ ان کی پریکٹس کیجئے گا تب آپ کو یہ کلیئر ہو جائیں گے، ہوپ سو۔